وقل رب زدني علما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں، نیک بندوں، ایمان والے بندوں اور اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب۔ دیکھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں، جب انہوں نے منصوبہ بنایا اور اس کی تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ اشارہ تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کی ان حرکتوں کو اجاگر کرو گے، جتلاؤ گے، اور انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تم کون ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک اپنے مخصوص اور نیک بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈالنے والے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو صدمہ پہنچنے والا ہے، تکلیف پہنچنے والی ہے، پریشانی پہنچنے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ یوسف، اس کنویں میں گرنے کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ اس کنویں میں نہیں رہو گے، بلکہ تم اس کنویں سے نکالے جاؤ گے، اور وہ وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو جتلاؤ گے۔ یعنی اللہ پاک غم ملنے سے پہلے، پریشانی ملنے سے پہلے اپنے نیک بندوں کو تسلی دیتے ہیں، ان کے دل کو مطمئن کرتے ہیں، ان کے دل کو پرسکون کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غم ملنے کے بعد وہ پریشان ہو جائیں۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ، متقی بندوں کے ساتھ، پرہیزگار بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ انہیں غم ملنے سے پہلے، پریشانی پہنچنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے ان کے دلوں کو تسلی کا سامان دیتے ہیں، ان کے دلوں کو پرسکون کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار واقعات، جتنے بھی واقعات آئے ہیں، وہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مصیبت آنے سے پہلے کس طرح ان کی دلوں کو مطمئن کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش کہ آپ کو اپنے ننھے سے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کرنا ہے، پانی کے حوالے۔ اب ذرا سوچیں کہ کسی ماں کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی، کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان کہ وہ خود ایک معصوم بچے کو پانی کے حوالے کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ کیا الہام تھا کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، اور پھر اگر خوف نہ ہو تو تم اس بچے کو دریا کے حوالے کر دیجیے، پانی کے حوالے کر دیجیے۔ پھر آگے ہوگا کیا کہ اس بچے کو وہ شخص لے گا جو میرا اور موسیٰ کا دونوں کا دشمن ہے۔ اب ذرا امتحان دیکھیں کس قدر سخت ہے، ایک تو بچے کی جدائی، اور دوسرا بچے کو پانی کے حوالے کرنا ہے، اور پھر تیسرا اسی شخص کے ہاتھوں یہ بچہ جائے گا جس کے پیچھے فرعون پڑا ہوا ہے۔
اب اتنا کہنے کے بعد اللہ پاک تسلی کا سامان دینا شروع کرتے ہیں، دل کو مطمئن کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اتنا ہونے کے بعد اے موسیٰ کی ماں یہ یاد رکھنا کہ ہم اس بچے کو دوبارہ تمہاری طرف لوٹائیں، یہ بچہ پانی میں کبھی ہلاک نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا دشمن اسے کوئی نقصان پہنچائے گا، ہم اس بچے کو دوبارہ تمہاری گود میں پہنچائیں اور ہم تو اسے نبوت کا تاج اس کے سر پر سجانے والے۔ اب دیکھیں پہلے غم مصیبت اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو غم پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی دی، ان کے دل کو مطمئن کیا، پرسکون کیا۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں بندے مصیبت آنے کے بعد پریشان نہ ہو جائے، غمگین نہ ہو جائے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی اللہ پاک نے اصحاب کہف کو یہ حکم دیا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ان نوجوانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم غار میں چلے جاؤ اور وہاں پھر اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ پاک تمہارے معاملے کو آسان کریں۔ اب دیکھیے غار میں جانے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کیا۔ غار میں جانا ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا ان کا، تو اس امتحان سے پہلے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو تسلی بخشی، مطمئن کیا کہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ رہے گی اور اللہ پاک تمہارے اس معاملے کو آسان کریں گے، نرم کریں گے۔ یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ وہ اپنے مخصوص بندوں کو، پیارے بندوں کو غم پہنچنے سے پہلے ان کے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں، پرسکون رکھتے ہیں۔ جنگ بدر میں بھی دیکھیں، جنگ بدر میں صحابہ کو بہت ٹف ٹائم کا سامنا تھا، بہت مشکل وقت ان کو وہاں پہنچنا تھا، تو اللہ پاک نے اشارہ کیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ، اس مشکل گھڑی سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں اشارہ دیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں سے تو صحابہ نکل رہے ہیں جنگ کے لیے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکلو، دو میں سے ایک جماعتیں تمہیں ضرور میں دوں گا، یا تو قافلے تک تم پہنچ جاؤ گے یا پھر فتح کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ تم دوبارہ لوٹ کر آؤ۔ یعنی اپنے بندوں کو اب چونکہ آگے جا کر مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سخت وقت گزرنے والا ہے، تو اس سے پہلے پہلے راحت سنائی کہ ہمارا نکلنا پھر وہاں خالی ہاتھ ہم نہیں آئیں گے، بلکہ ہم جب آئیں گے تو یا تو قافلہ ہمارے ساتھ ہوگا یا پھر فتح و نصرت اور مال غنیمت کو لے کر ہم آئیں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اسی طرح جب دنیا میں لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں کسی بھی لائن سے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جب ان کی مخالفت کی جاتی ہے یا ان پر حالات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ پریشان ہیں، حالات میں گرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو اللہ پاک بہت مطمئن کیے ہوئے ہوتے ہیں، پرسکون کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے اور موسلا دھار بارش چاروں طرف سے ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بجلیاں چل رہی ہیں، اب لیکن وہ بندہ گھر میں چائے پی رہا ہے، اس موسم سے انجوائے کر رہا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہے۔ باہر تو یوں لگ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بجلیاں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن وہ اندر بندہ مطمئن ہے اور انجوائے کر رہا ہے اس موسم سے۔ بالکل اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے، لگ تو رہا ہوتا ہے کہ یہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن اللہ پاک ان کے دلوں کو اتنا مطمئن کیے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ان حالات سے گھبراتے نہیں۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے پڑنے والے تھے،
دیکھیں بہت عجیب و غریب وہ واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کا کہ آپ کو کوڑے پڑنے والے ہیں، اس سے پہلے اللہ پاک نے امام شافعی رحمہ اللہ کے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام امام شافعی سے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے گا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ امام شافعی کی آنکھ جو ہی کھلی تو انہوں نے اپنے بندے کو بشیر کو کہا کہ فوراً جا کر یہ پیغام احمد بن حنبل کو سنانا۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اپنا ایک جوڑا انہوں نے اس خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ کر دیا۔ اب دیکھیں امتحان سے پہلے اللہ پاک نے ان کے دل کو مطمئن کیا کہ کہیں وہ فوراً امتحان میں آ جائیں تو کہیں وہ گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو۔ تو اس کوڑے کی مصیبت اور آزمائش سے پہلے اللہ پاک نے امام احمد بن حنبل کے دل کو مطمئن کیا، پرسکون کیا۔ یہ اللہ کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں یوسف علیہ السلام کے دل کو بھی مطمئن کیا کہ بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہی کنویں میں تمہارا گرنا یہ تمہارے عزتوں اور بلندیوں کا سبب بنے گا۔ اب دیکھیں جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد اب وہ روتے دھوتے والد کے پاس آئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات کو گھر آئے تو رو رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان کا یہاں رونا اس لیے تھا کہ ان کا جو مقدمہ تھا وہ کمزور تھا، ان کے دل میں چور تھا، بہت بڑی گڑبڑ کر یہ آئے تھے کہ ایک نبی زادے کو کنویں میں پھینک کر آئے۔ اور یہ دنیا کا عجیب اصول ہے کہ جس بندے کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے اس کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، جس بندے کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے اس کا رونا دھونا بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس نہ دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ٹھوس سچائی اس کے پاس ہے۔ تو اب اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا تو وہ زور زور سے چلاتا ہے، پکارتا ہے، یا پھر رونا دھونا شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے جس کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے اس کی آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں، اور جس بندے کے پاس دلیل ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، وہ بہت تحمل کے ساتھ اس مقدمے کو لڑ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس سچائی ہے، میرے پاس ثبوت ہے، تو وہ کبھی آواز اور رونا دھونا نہیں کرے۔ تو جہاں جس مقدمے میں آواز ہو اور رونا دھونا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقدمہ کمزور ہے۔ اب بھائی رونے کو بہانہ بنا کر والد کے پاس آئے۔ اب دیکھیں یہ رونا بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ بھائیوں کا رونا یہ کوئی سچائی کا رونا نہیں تھا، یہ مگرمچھ کے آنسو تھے، اور مگرمچھ کے آنسو مشہور تھا کہ یہ عورتیں اس کے اندر زیادہ ملوث ہوتی ہیں، لیکن اب تو مرد حضرات بھی اب اس دوڑ میں حصہ لے چکے ہیں۔ اب مرد حضرات بھی مگرمچھ کے آنسو بہت روتے ہیں۔ عورت تو اس میں بہت سبقت کر چکی ہے۔ عورت کا بہترین ہتھیار ہے آنسو۔ اگر کسی سے کوئی چیز منوانی ہے تو بس آنسو بہائیں، وہ چیز نکل جاتی۔ کوئی چیز حاصل کرنی ہے 2 آنسو بہا دیں، وہ چیز اسے مل جائے گی۔ اور آنسو یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ سخت دل انسان کو بھی پگھلا دیتی، سخت دل انسان کو بھی وہ نرم کر دیتے ہیں آنسو۔ ہاں اگر یہ آنسو واقعی سچ کے آنسو ہیں، اس میں سچائی ہے، تو پھر اللہ کے یہاں بھی ان آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے۔ جس طرح آنسوؤں سے مخلوق متوجہ ہوتی ہے، اللہ بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اور آنسوؤں کو بہاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی قدر ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے اعمال کو وزن کرتے ہیں سوائے آنسوؤں کے. آنسو وزن نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے، ایک آنسو کا قسم. تو اللہ کے یہاں آنسوؤں کی کتنی قدر و قیمت ہے. ایک بندہ اللہ کی محبت میں روئے، یا اللہ کو یاد کر کے روئے، یا اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے، اللہ کے یہاں وہ آنسوؤں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ پاک اس چہرے کو جہنم حرام کر دیتے. اس لیے جہاں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں عبادت کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے، تو وہاں اللہ سے رونے والی آنکھیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میں وہ آنکھیں دے جو رو رہی ہیں آپ کی یاد میں، یا ہمارے اپنے گناہ کو یاد کر کے. اللہ کے یہاں اس کی بہت اہمیت ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ جب ان کے آنسو بہتے تو وہ اپنے آنسو کو چہرے پر مل لیا کرتے. کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے آنسو کے پہنچنے کا طریقہ بڑا نرالا ہے. لوگ تو بس آنسو پہنچتے ہیں اور آپ تو آنسو کو پورے چہرے پر پہنچ رہے ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، یا اپنے گناہ کو یاد کرتے ہوئے روتا ہے اور اس سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو جس چہرے پر بھی لگتے ہیں اللہ پاک اس چہرے کو جہنم کی آگ حرام کر دیتے. اس لیے جب یہ آنسو ٹپکتے ہیں تو میں پورے اپنے چہرے کو مل لیتا ہوں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ اس واقعے کو آگے اور تفصیل سے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.